الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والوفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله 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 يا ذا الجلال والإكرام. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 9 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سایہ میں رکھے گا. جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا. قیامت کا دن بہت زیادہ خوفناک دن ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں فزع الاکبر. قیامت کا دن بہت زیادہ دہشتناک دن ہے، بہت زیادہ پریشانی کا دن ہے. اس دن کچھ لوگ سکون میں ہوں گے، قیامت کے دن کچھ لوگ آرام میں ہوں گے، قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے دیدار میں ہوں گے، قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کی کرسی کے سامنے بیٹھے ہوں گے، عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے. سایہ صرف عرش کا ہی ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا. تو یہ بڑی خوش نصیب آدمی ہیں. لوگ پریشان ہیں، غمگین ہیں. ہیبت ناک، وحشت ناک، دہشت ناک دن ہے، اور یہ اللہ کے سائے میں ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ان کا اور کون سا بخت ہو، اس سے بڑھ کر اور کون سی خوش نصیبی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 9 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن کو یہ اعزاز ملے گا. قیامت کے دن اعزاز ملے گا کہ یہ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، دیدار کریں گے. کبھی کبھار پھر میں پوری حدیث سناتا ہوں. ابھی آپ کو کچھ سناتا ہوں، بقیہ کچھ اور باتیں. سب سے پہلے حضور نے فرمایا الامام العادل. امام جو عادل ہو، لوگوں کا بڑا ہو اور پھر لوگوں میں عدل انصاف کرنے والا ہو. کمال ہے یہ. لوگوں کا امیر ہو اور پھر لوگوں میں عدل انصاف کرے، بڑا مشکل ہے. نفس کہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو، میری مراد پوری ہو، میں خوش رہوں. بڑا ہو اور اس فکر میں رہے کہ لوگ خوش رہیں. میں اللہ کے حوالے ہوں، میں خوش رہوں نہ رہوں، یہ میرا لشکر خوش رہے. اور سب میں عدل و انصاف، جو قانون ہے قانون کے موافق حکم جاری کرے. یہ امام عادل. اصل میں تو الامام العادل وقت کا جو بادشاہ ہے سب سے بڑا ہوتا ہے، پورے ملک کا بڑا. ملک کا بڑا پورے ملک میں عدل و انصاف قائم کرے. کمال ہے.
پورے ملک کے آدمیوں کو عدل سے چلائے، چوری جو ثابت ہو اس کو بالکل نہ چھوڑے، اس کو مکمل سزا دینی ہے۔ اپنا بھائی ہو یا اپنا بیٹا ہو یا اپنا رشتہ دار ہو، چوری ثابت ہو گئی تو سزا مل گئی، سزا مل گئی تو دنیا میں پھر چوری نہیں رہے گی۔ ہمارے زمانے میں اگر پارٹی کا کوئی آدمی چور نکلے کہتا چونکہ میری پارٹی کا ہے مجھے ووٹ دیا، کہتے اس کو معاف کر۔ جیل میں جائے گا پھر فون کرے گا کہ میرا آدمی ہے اس کو چھوڑو، اللہ کا بندہ چور ہے، چوری ثابت ہے، کہتا ہے میرا بندہ ہے۔ یہ کون سا عدل، یہ کون سا انصاف؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی امام عدل والا ہو، لشکر میں انصاف کرنے والا ہو، نفس کی خواہشات پر عمل نہ کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، لوگوں کو خوش رکھنے والا، یہ مجھے اتنا پیارا ہے کہ وحشت ناک دن میں اس کو اپنے عرش کے سامنے بٹھاؤں گا، کہوں گا تو نے میرے بندوں کو خوش کیا، اب میرا دیدار کر کے خوش ہو جا۔ صحیح کمال ہے، پورے ملک میں عدل و انصاف قائم کرے۔ مدینہ شریف میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا فاطمہ، قبیلہ مخزومی۔ ہمارے نبی کریم کی ایک صاحبزادی، اس کا نام بھی تھا فاطمہ۔ فاطمہ ہمارے حضور کی بیٹی بھی تھی۔ ایک دوسری خاتون تھی جس کا نام فاطمہ تھا، وہ تھی قبیلہ بنی مخزوم کی۔ اتفاقاً اس فاطمہ سے چوری ہو گئی، لیکن وہ اپنے قوم میں عزت والی تھی، نامور تھی، خوبصورت تھی، ہوشیار خاتون تھی، انسان ہے، اتفاقاً چوری ہو گئی۔ بات نبی تک پہنچ گئی، کیس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دیا کہ فاطمہ مخزومیہ کا شریعت کے قواعد کے موافق ہاتھ کاٹا جائے، چوری ثابت ہو گئی ہے اور 10 درہم سے بھی زیادہ چوری ہے، فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دو۔ لوگ پریشان ہو گئے، حسین عورت ہے، قبیلہ کی عزت والی عورت ہے، مالدار عورت ہے، اس پر مال رکھو، اس پر اور کوئی جرم رکھو، ہاتھ کاٹنا بڑا عیب ہے۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لوگوں نے مشورہ کیا کہ زید بن حارثہ حضور کو بہت پیارے ہیں، زید بن حارثہ کو سفارشی نبی کی طرف بھیجیں، عرض کرے یا رسول اللہ، لوگ سب تقاضا کر رہے ہیں کہ معافی ملے، پہلی بار چوری ہوئی ہے، پہلی بار چوری ہوئی ہے، اتفاقاً چوری ہو گئی ہے، عزت والی ہے، خوبصورت ہے، رحم کی اپیل ہے، مہربانی ہو جائے، معافی مل جائے۔ بات جب حضور تک پہنچی تو حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لوگو تم کہتے ہو کہ اس چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، پہلی بار چوری ہوئی ہے، معافی مل جائے، سن لو، اگر میری بیٹی فاطمہ سے چوری ہو جائے، بالفرض چوری ہو جائے، میں محمد وہ ہوں، اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ کر دکھاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ میں عدل والا ہوں، میں انصاف والا ہوں، قانون پر عمل کرنے والا ہوں، اللہ کے حکم کو جاری کرنے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چور مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی چوری کرے ان کے ہاتھوں کو کاٹو، یہ ان کے کمائی کا نتیجہ ہے، ان کے عمل کی جزا ہے۔ خدا نے حکم فرمایا ہاتھ کاٹو، اور میں نبی ہو کر، پیغمبر ہو کر خدا کے حکم پر عمل نہ کروں، کبھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا۔ حضور نے ایک مثال دے دی، کمال عدل کا اظہار فرمایا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عزت والی ہے، اچھی صورت والی ہے، قوم قبیلہ والی ہے، اگر میری صاحبزادی سے اگر بالفرض یہ کام ہو، محمد اس کو بھی نہیں چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عدل، یہ انصاف، یہ حکمرانی۔
حضور نے فرمایا قیامت کے دن جو امام عادل ہوگا عرش عظیم کے سائے میں ہوگا۔ اصل تو امام عادل ہوئی ہے جو ملک کا بڑا، اور پھر حکمن جو ضلع کا بڑا ہے، ضلع میں عدل و انصاف قائم کرے۔ پھر ایک بستی کا بڑا ہے، وہ بھی ایک امام ہے اس بستی کا۔ پھر ایک پیر ہے، اپنے مریدین پر عدل و انصاف کرے۔ پھر استاد ہو، اپنے شاگردوں پر عدل و انصاف کرے۔ پھر گھر کا بڑا ہے، ابا ہے، اپنے بچوں پر عدل و انصاف کرے۔ یہ بھی بڑا مشکل ہے، اولاد پر انصاف کرنا، سب کا حکم جاننا اور برابر حکم دینا بڑا مشکل کام ہے۔ 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اس میں عدل کرنا کتنا بڑا مشکل ہے۔ عدل کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، جو عدل کرتا ہے رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کے سایہ میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ہے ایک دوسرے دیندار سے، عالم با عمل سے، نیکوکار سے، پرہیزگار سے، اللہ کے نیک بندے سے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ 2 آدمی ہیں، یہ بھی نیکوکار وہ بھی نیکوکار، یہ بھی مخلص وہ بھی مخلص، یہ بھی اللہ کا بندہ وہ بھی اللہ کا بندہ۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے لیے زیارت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو دعوت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، خدا واسطے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے 2 آدمی بھی عرش عظیم کے سایہ کے نیچے ہوں گے۔ رجلان تحابا فی اللہ، 2 مرد ہیں، 2 آدمی ہیں، تحابا محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، فی اللہ اللہ کے لیے محبت۔ مجھے جو فقیر پیارے ہیں بیچارے دور سے آتے ہیں، ماہانہ اجتماع میں ظہر کے بعد مجھ سے ملتے ہیں، حضور دعا کرو، یہ پریشانی، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، خوش ہوتا ہوں۔ اللہ تیرے بندے ہیں، دکھی ہیں، میں تجھے عرض کروں گا، تو دعا قبول کرے گا، ان کا دکھ بھی جائے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ جو فقیر کے پاس آئے گا، حضور مجھے بیماری ہے، حضور میری بیوی بیمار ہے، حضور میرا بیٹا بیمار ہے، حضور میرے گھر میں تکلیف ہے، مجھے جسمانی تکلیف ہے، مجھے مالی تکلیف ہے، مجھے روحانی تکلیف ہے، بس آپ کی دعا چاہیے، میں دعا کروں گا اللہ اس کو شفا نصیب فرما، اس کے گھر والوں کو شفا نصیب فرما، اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی صحت نصیب فرما، اس کو روحانی صحت نصیب فرما۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، رب مجھ پر راضی ہوتا جائے گا۔ اگر راضی ہوگا، دعا قبول کرے گا تو آپ کا بیڑا بھی پار ہوگا، آپ کو بھی راحت ملے گی، مجھے بھی رحمت ملے گی۔ میں خوش ہوتا ہوں، مجھے آپ سے پیار ہے، شرمندہ ضرور ہوں، اللہ میں ان کا حق پورا نہیں کرتا، پھر کہتا اللہ جیسا بھی ہے، کبھی اقرار تو کرتا ہوں، بیٹھ کر اظہار تو کرتا ہوں، دعا تو کرتا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آپ پر احسان کرے، آپ پر بھلائی کرے، مثلا آپ کو 100 روپیہ دے دے، آپ کو ایک جوڑا دے دے، آپ کو مٹھائی لے کر دے، آپ کو فروٹ پہنچا دے، تو آپ پر لازم ہے آپ بھی کوشش کریں کہ اس کو بدلہ دیں۔ جب اس نے احسان کیا تو آپ بھی احسان کریں۔ اس انسان نے جو آپ سے محبت کی، آپ سے احسان کیا، آپ پر بھلائی کی، تو آپ بھی کریں۔ یہ اچھا اخلاق، یہ اچھی انسانیت۔ وہ اپنی طاقت سے احسان کرے گا، اپنی شان کے موافق مہربانی کرے گا، اپنی استعداد کے موافق بھلائی کرے گا۔ آپ اپنی طاقت کے موافق بھلائی کریں، ضروری نہیں کہ اس کی طاقت زیادہ ہے میں بھی اتنا کروں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی طاقت کے موافق بھلائی کریں، اپنی شان کے موافق احسان کریں۔ پھر ہمارے نبی نے یہ بھی سمجھایا،
اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کے پاس جوڑا کپڑا نہیں، آپ کے پاس فروٹ نہیں، آپ کے پاس سویٹ نہیں، آپ کے پاس مٹھائی نہیں، آپ اس رنگ میں بدلہ دے نہیں سکتے، حضور نے فرمایا آپ دعا تو دے سکتے ہیں، دعا تو دے سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کی تعلیم دیکھو، فرمایا بھلائی کے بدل میں بھلائی کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس توفیق نہیں ہے، یہ نہیں کہیں کہ قرضہ اٹھاؤ اپنے آپ کو پریشان کرو زور سے، تو نہ، توفیق اپنی دیکھو، طاقت اپنی دیکھو۔ اس نے اپنے طاقت کے موافق اپنے رنگ میں احسان کیا، آپ اپنے رنگ میں احسان کریں۔ اگر آپ کے پاس توفیق نہیں تو قرض اٹھانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، بس دو لفظ دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ آپ کو اچھی جزا نصیب فرمائے۔ یہ جو آپ اس کو کہتے ہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بدلا دے، یا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہتر جزا دے، یا جزاک اللہ خیر الجزا، سب برابر ہیں، سب دعائیں۔ جزاک اللہ کافی ہے، جزاک اللہ خیرا بہتر ہے، جزاک اللہ خیر الجزا اور بہتر ہے۔ پہلا بھی دعا ہے، دوسرا جملہ بھی دعا ہے، اور تیسرا جملہ بھی دعا ہے۔ جس رنگ میں دعا کر سکتے ہیں دعا کریں۔ اس نے مٹھائی کے رنگ میں بھلائی کی اور آپ نے دعا کے رنگ میں بھلائی کی ہے۔ صحیح ہے، جس طرح توفیق ہے، اسلام آپ پر بوجھ تو نہیں ڈالتا۔ حضور نے فرمایا ایک اور طریقہ سے بھی بھلائی ہے دعا کی، یہ انداز بھی ہے، ایک اور طریقہ بھی ہے، دوسرے سے بھلائی کرنے کا ایک اور انداز بھی ہے۔ فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ اس کی کچھ تعریف کریں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، کبھی کسی جماعت میں بیٹھے ہیں تذکرہ آ جائے، پھر آپ کہیں ماشاءاللہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ بہت نیک آدمی ہے، بہت نیک آدمی، آپ نے اس کی تعریف کی نا لوگوں کے درمیان، یہ تعریف کرنا بھی اس سے بھلائی ہے، یہ تعریف کرنا بھی اس کو جزا دینا ہے، یہ تعریف کرنا بھی اس کو خوش کرنا ہے۔ یہ دو لفظ جو آپ زبان سے نکال رہے ہیں، یہ دو لفظ، یہ بھی تو احسان ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کو مٹھائی دو، جو آپ کو فروٹ دو، ضروری نہیں، جس رنگ میں آپ اسے بھلائی کر سکتے ہیں بھلائی کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور طریقہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ آدمی آپ کے سامنے آئے جس نے آپ سے بھلائی کی، آپ سے بھلائی کی، دوسرے دن، ایک ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد جب بھی آپ کے سامنے آئے تو آپ مسکرا کر اس سے ملیں، جب اس کا چہرہ دیکھیں تو آپ مسکرائیں، اپنا چہرہ کھول دیں، خندہ پیشانی سے پیش آئیں، خوشادہ روئی سے پیش آئیں، وہ دیکھ کر آپ کے چہرے کو خوش ہو جائے، ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، آپ کے مسکرانے سے اس کو راحت ملے گی، یہ بھی اس سے بھلائی کرنا ہے۔ ابھی آپ نے بولا کچھ نہیں، آپ کا منہ بند ہے، لیکن آپ کا چہرہ نہیں، چہرہ اس کو بدلہ دے رہا ہے، آپ کے چہرے کی بناوٹ، مسکراہٹ، بس مسکراہٹ، خندہ پیشانی، دوسرے بات میں دیکھیں نا، پھر یہ یہاں کی لکیریں کچھ اور طرح ہوتی ہیں، غصے والے کا چہرہ اور ہوتا ہے، خوشی کا چہرہ اور ہوتا ہے، دوست کو دیکھ کر، مہربان کو دیکھ کر دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے یہ خوش ہو گیا ہے، یہاں کچھ چہرے میں لکیریں آتی ہیں، لکیریں، یہ اندر کی جو کیفیت ہے خوش ہونا، اس سے چہرے پر آتی ہیں لکیریں، یہ پتہ نہیں یہ ہونٹ بند ہوتے ہیں یا کچھ کھلتی ہیں، کہ کبھی ہونٹوں کے منہ ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، یہ آج کل فیس بک میں کچھ ایسے فوٹو لگے ہوئے ہیں، کچھ کا منہ ادھر ہے کچھ کا منہ ادھر ہے، یہ نشان ہوتے ہیں خوشی کے، خوش ہوا یا غمگین ہوا، تھوڑا خوش ہوا زیادہ خوش ہوا، یہ سب چہروں کے ڈیزائن ہیں۔ تو سمجھا آپ نے، آپ کا چہرہ میں خند پیشانی آئے، فارسی والے کہتے ہیں خند پیشانی، کشادہ روئی، چہرہ کھل جائے، آپ کا چہرہ آپ کا کھل جائے، یہ بھی بھائی سے بھلائی کرنا ہے۔
اللہ سبحان. ایک حدیث میں ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کرو، خیرات کرنے سے آپ دوزخ سے بچیں گے، آپ کے گناہ مٹیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہوگی. کچھ نہ کچھ دینے کی عادت کریں، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیں. اتقوا النار، آگ سے بچو خیرات کے ذریعے سے. آپ کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے پاس توفیق نہیں ہے، خیرات کی توفیق نہیں. حضور نے فرمایا ایک کھجور، زیادہ نہیں، ایک کھجور. ہمیں ایک کھجور زیادہ مہنگی تو نہیں، وہاں عرب میں کھجوریں زیادہ ہوتی تھی. ایک کھجور فرمایا ایک کھجور کی آپ کو طاقت نہیں، ایک کھجور. فرمایا کھجور کا آدھا، کھجور کو آدھا کرو، آدھا کسی بھائی کو پیش کرو، قبول کیجئے، قبول. آدھی کھجور، آدھی کھجور سے آپ دوزخ کی آگ سے بچیں گے. آدھی کھجور دے کر دوزخ کی آگ سے بچیں گے. دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور دینے سے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا ہم مسکین ہیں کہ ہمارے پاس وہ آدھی کھجور بھی نہیں. آدھی کھجور ہو تو دیں، کھجور ہو، آدھی کھجور ہو تو دیں، کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا آپ کو ایک اور اٹکل بیان کرتا ہوں، وَلَوْ بِطَلْقٍ حَسَنٍ وَلَوْ بِطَلْقِ الْوَجْهِ. آپ کے پاس کھجور نہیں، آدھی کھجور نہیں، آپ کے پاس مسکراہٹ والا چہرہ تو ہے. اگر آپ کا بھائی آپ کے سامنے آئے تو آپ اس سے مسکراہٹ کے ساتھ ملیں، کھلے چہرہ سے ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں، آپ پیار سے ملیں. آپ کا بھائی سے پیار سے ملنا، خندہ روئی سے ملنا، کشاد پیشانی سے ملنا، اچھے چہرے سے ملنا، یہ بھی خیرات کی جا بجا ہے اور یہ بھی دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے. تو ہمارے نبی آئے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا کہ کس طرح زندگی گزاری جاتی. حالت یہ تکبر، غرور، غصہ، ہر وقت غصہ ہی غصہ. اللہ کا بندہ کبھی آپ خوشی دیکھیں گے؟ کرو اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر میں غرق ہو جاؤ، اس کے بندے ہو جاؤ، پھر آپ کے اندر آ جائے گی عاجزی. عاجزی آ گئی، پھر وہ یہ تصور کرے گا سب سے کم تو میں ہوں، یہ سب اللہ کے پیارے بندے ہیں، یہ سب اللہ کے پیارے بندے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے پیارے بندے، یہ سب پیارے ہیں، میرے رب کے بندے ہیں نا، اللہ کے پیارے ہیں، میں تو اس کا ادنا بندہ ہوں. اللہ ان کے صدقے تو مجھے بخش دے. تو پھر اس کے اندر جو عاجزی آئے گی اور ذکر کے غلبہ کی وجہ سے، ذکر کی کثرت کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی سوچ کے بعد اس کے اندر پھر تواضع آئے گا، عاجزی آئے گی. جتنی عاجزی آئے گی پھر لوگوں سے پیار اتنا بڑھے گا، اور وہ بھی للہ، خدا واسطے، اللہ کے لیے. ذکر بڑی دولت ہے، اللہ والوں کی صحبت بڑی دولت ہے، پیر سے محبت ایک بڑی نعمت ہے. یہ قسمت والوں کو ملتی ہے، اللہ والوں کی صحبت، کامل پیر کی محبت، ولی کامل کی خدمت، پھر اللہ کا ذکر. سبحان اللہ، آپ کے اندر اچھی صفتیں پیدا کرے گا، اچھی عادتیں، اچھی اخلاق، آپ اچھے انسان بنیں گے. اللہ سبحان اللہ. انسان اچھا وہ جس کی عادتیں اچھی ہوں، عمل تو اچھے ہیں. سب سے بڑی بات آپ کے دل میں جو عادتیں ہوتی ہیں، عاجزی، تواضع، صبر، بردباری، درگزر، چھوڑو جھگڑے کو، چھوڑو، معاف کرو، معاف کرو، یہ جو صفتیں اندر کی ہیں، پھر اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. آپ کے اندر جتنی اچھی صفتیں ہوں گی اتنا خدا کے نزدیک آپ کا مقام بلند ہوگا. عملوں سے اتنا مقام بلند نہیں ہوتا جتنا صفتوں سے مقام بلند ہوتا ہے. کام اچھا، عادتیں خراب. اللہ کا بندہ، اس سے تو اچھا یہ ہے کہ آپ کی عادتیں اچھی ہوں اور کام تھوڑا کم ہو. کمال تو یہ ہے کہ آپ کے کام بھی اچھے ہوں اور صفتیں بھی اچھی ہوں، باہر بھی اچھا ہو، اندر بھی اچھا ہو. اگر دونوں نہیں ہو سکتے، اندر اچھا ہونا زیادہ بہتر ہے، اندر اچھا ہونا زیادہ بہتر ہے. آپ کو مثال دوں، آپ خربوزہ لیں، باہر سے بھی دلکش، اندر بھی میٹھا. سبحان اللہ، باہر سے بہت خوبصورت، اندر کڑوا، یہ تو بیکار ہے. اس سے وہ اچھا ہے باہر مزیدار نہ ہو، لکی گندا ہو، اندر سے میٹھا، یہ اچھا ہے. باہر سے سادہ اندر میٹھا، یہ اچھا ہے اس سے جو باہر سے اچھا اندر کڑوا. سب سے اچھا یہ ہے کہ باہر بھی اچھا اندر بھی اچھا. یہ نہ ہو تو وہ اچھا ہے جو اندر سے اچھا ہو. اندر سے اچھا مطلوب ہے،
جس طرح خربوزہ کا اندر کا اچھا ہونا زیادہ ضروری ہے، اس طرح تیرے اندر کا اچھا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ غرور سے بھرا ہوا، غصے سے بھرا ہوا، بدلہ لینا، انتقام لینا، بدلہ لینے کے جوش سے بھرا ہوا، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو ماروں گا۔ گندی عادتیں، گندی عادتیں، ذکر کے بعد یہ گندی عادتیں ختم ہوتی جائیں گی۔ اللہ والوں کی محبت سے یہ گندی عادتیں ختم ہوتی ہیں، یہ اندر کی۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو آدمی ہیں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ان دوستوں کا حق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب میں ان کی تعریف کروں، میں ان کو جنت کی خوشخبری دے دوں، اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ ان کو بتاؤں تاکہ خوش ہو جائیں۔ ہمارے نبی کی دو صفتیں ہیں، بشیر بھی نذیر بھی۔ بشیر کا معنی خوشخبری دینے والا، نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ گناہ کرو گے عذاب، نیک کام کرو گے جنت۔ لیکن حضور کی یہ بشیر والی صفت پہلے ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا۔ ہم نے تجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، تجھے شاہد بنایا، خوشخبری دینے والا بنایا اور ڈرانے والا بنایا۔ دیکھو، خوشخبری دینے والے کو پہلے بیان کیا، ڈرانے والے کو بعد میں بیان کیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ شروع کیا شاہد سے، اس کے بعد مبشرہ، پھر نذیرہ۔ تو یہ بشارت مقدم ہے، تو نبی کا کام ہے بشارت دینا، خوشخبری دینا۔ اے دوستو، یہ کام کرو گے تو آپ کو یہ خبر ہونی چاہیے، یہ انعام ملے گا۔ تو میں بھی اگر اس کا غلام ہوں، اس کے دین کا خدمت گزار، تو اپنے دوستوں کو بشارت دینا بھی لازم ہے۔ آپ کو آج بشارت دے رہا ہوں، 9 آدمی وہ ہیں جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ خوشخبری ہونی چاہیے، فقیرو آپ کو بشارت ملے، شکر کرو اس کا۔ آپ کو ایک عالم دین، دین کے خدمت گزار، قرآن و سنت جاننے والے، قرآن و سنت کا سبق دینے والے، قرآن و سنت سمجھانے والے سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ آپ کو یہاں دنیا تو نہیں ملتی، زمین تو نہیں ملتی، نوکری تو نہیں ملتی، آپ کو اتنا یقین ہے کہ اللہ کی محبت ملے گی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ملے گی، یا جنت ملے گی، تو آپ اللہ کے لیے اس دربار میں آ رہے ہیں، اللہ کے لیے اس فقیر سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے خدمت کرتے ہیں، اللہ کے لیے تبلیغ و دعوت کرتے ہیں۔ تو میں بھی آپ سے خدا واسطے پیار کرتا ہوں، دوستوں کو دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں، دوستوں کو دیکھ کر دعائیں دیتا ہوں، دوستوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرتا ہوں۔ فقیر کی محبت بھی خدا واسطے، آپ کی محبت بھی خدا واسطے، اور فقیروں کی ایک دوسرے سے محبت بھی خدا واسطے۔ بس اللہ تعالی ہماری اس محبت کو سالم بنائے، خدا واسطے بنائے۔ اے فقیر، اس محبت کو کم نہیں سمجھنا، یہ ایسی بڑی دولت ہے، قیامت کے دن محشر کے میدان میں عرش کے سائے میں بیٹھنے کا ذریعہ ہے۔ ابھی ممتاز کراچی والے نے بتایا صحیح، کام نہیں تھا تو پھر وہ مشتاق بھائی سے رابطہ کیا، اب اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اس کے دکان پر بیٹھتا ہوں، بس ان کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے دے دیا، ماشاءاللہ 100 1000 1500 دن میں دیتا ہے، وہ بھی خوش ہے، میں خوش ہوں۔ دل میں خوشی اس بات کی ہوئی کہ مشتاق نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ مشتاق کے دل میں خیال آیا ہوگا یہ میرے سائیں کے اجتماع میں آتا ہے، ماشاءاللہ اپنے علاقے میں رہنے والا ہے، مشتاق کا بھائی بھی نہیں ہے، مشتاق کا رشتہ دار بھی نہیں ہوگا، یہ تو صرف پیر بھائی ہے، پیر کے دربار میں آنے والا ہے، کہاں کہ بیچارہ فارغ بیٹھا ہے، کام جانتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھوں گا، وہ بھی کھائے گا میں بھی کھاؤں گا، وہ بھی خوش ہوگا میں بھی خوش ہوں گا۔
پیر بھائی پر پیر کی وجہ سے احسان کرنا یہ بھی پیر کی محبت کی علامت ہے۔ یہ میرے پیر کا مرید ہے نا، پھر اٹکل کرے گا، اس کو سمجھائے گا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، مجبور ہوگا تو پھر اس کو اللہ کے حوالے کرے گا، جتنا ہے طاقت اس کو بنانے کی کوشش کرے گا، اس کو خوش رکھے۔ یہ میرے پیر کا مرید ہے، یہ خوش ہے تو پھر میں بھی خوش ہوں، بس ہم دونوں خوش ہیں تو پیر بھی خوش ہے۔ اگر میرا پیر خوش ہے تو نبی بھی خوش ہے، اگر نبی خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے۔ ہاں، سچا مرید وہی ہے جو اپنے پیر بھائی کو خوش، پیر کی وجہ سے پیر بھائی سے محبت کرتا ہے۔ آج اندر اشفاق بھائی کو نہیں دیکھا، رفیق سے پوچھا، اگر اس نے سلام دیا، میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے، اس نے کوئی پتہ نہیں، اس نے مجھے امانت آج سے کافی دن پہلے پیش کی تھی، میں امانت تو پیش کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں، آیا تو وہ پہنچ گیا ہے۔ اس کو دیکھ لے پھر خوش ہوا۔ دوست ہمیشہ آتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، کبھی مجبوری ہوتی ہے انسان کی، مجبوری ہو پھر آپ ایک میسج بھیج دیں، صحیح آج میری یہ مجبوری ہو گئی، جیسے وہ فلک شہر میسج بھیجتا ہے، صحیح میری مجبوری ہو گئی۔ 2-3 اور دوست بھی ہیں وہ میسج بھیجتے، خوش ہوتا ہوں کہ یاد تو کیا، میسج تو بھیجا، اطلاع ہو گئی۔ انسان کو مجبوریاں ہوتی ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنے سب کام بگاڑ کر اور بڑا نقصان کر کے بھی زور سے آئیں، عادت ہونی چاہیے، بس یار کی وجہ سے یاری ہے، پروردگار کی وجہ سے محبت ہے، یہ محبت جاری رہے گی۔ کبھی کوئی مجبوری آ گئی تو اس کی وجہ سے پیر بھی تو خوش ہوں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ نقصان کر کے آؤ، نہیں، آپ کے نقصان کو میں برداشت نہیں کروں گا، آپ کے نقصان کو پسند نہیں کروں گا۔ اتنا ضرور ہے یہاں آئیں گے، محبت کی باتیں سنیں گے، نبی کی باتیں سنیں گے، حضور جو ہمیں بشارت دے رہے ہیں وہ سنیں گے، دل کو سکون ملے گا، دل کو خوراک ملے گی، پورا مہینہ کھاتے رہیں گے۔ محبت والا اگر اجتماع میں نہ آئے تو اس اجتماع کے بعد وہ پیاسا بھوکا رہے گا، روحانی اس کی بھوک رہے گی، بس تھوڑا اس کو اداس رہے گا، یار مزہ نہیں آ رہا، دل کو اب وہی طاقت نہیں، وہ خوشی نہیں ہے جو اجتماع پر جانے کے بعد پورا مہینہ خوشی ہوتی۔ آپ کو شاید پتہ بھی نہ لگے اس خوشی کا، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کے دل کی حالت کا۔ اجتماع پر آنے کے بعد کیفیت اور ہوتی ہے، اگر اجتماع پر آپ نہیں آئیں گے تو کیفیت اور ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بیمار کو اپنی بیماری کا بھی پتہ نہیں چلتا، کبھی کبھی پتہ چلتا ہے، زیادہ بیمار ہو پھر بھی پتہ چلتا ہے، کبھی کبھار کچھ پتہ چلتا ہے، کبھی کبھار پتہ نہیں چلتا، لیکن ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ اب طبیعت اس درجے میں، ابھی اس درجے میں ہے۔ ڈاکٹر ہوشیار ہوگا تو چہرہ دیکھ کر پہچانے گا، اگر ہوشیار نہیں تو پھر ایکس رے کر کے پہچانے گا، اگر اور نہیں تو پھر اور مشینیں لگا کر پھر وہ پہچانے گا۔ بہرحال پہچانتا ہے، اللہ والے صرف نظر ڈال کر بھی پہچانتے ہیں۔ مرید جہاں بھی ہو اسے توجہ کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ جو کریں گے تو دل سامنے آ جائے گا، پوری تختی سامنے ہوگی، اس کو پتہ چلے گا اب اتنا سکون ہے، اب اتنا دکھ ہے، ابھی اس حال میں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے صاحب دل پر کہ جس مرید کی طرف توجہ کرے اس کی تختی کو پڑھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ دیکھیے میں آپ کو دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں، وہ ہمارے گجر فقیر کو دیکھو، گجر کو ماشاءاللہ تکڑے آدمی ہے، اس نے زندگی پولیس میں گزاری، اب ریٹائرڈ ہیں پولیس میں، لیکن اس کے چہرے کو جو دیکھے گا نا، جیسے پولیس سے آدمی ڈرتا ہے، پولیس ہونے کے حقدار ہیں، یعنی پولیس ہونے کے لیے تو آدمی چاہیے نا، کچھ آنکھیں ایسی ہوں، کچھ چہرہ ایسے ہو، جیسے مضبوط ہو، قد آور ہو نا۔ فوجی لوگ ناپتے ہیں قد کو، اگر چھوٹا ہے تو اس کو فوج میں رکھتے بھی نہیں، تو کچھ قد بھی تو ہونی چاہیے نا، کچھ وزن بھی ہو، کچھ قد بھی تو ہو۔ بالکل چھوٹا ہے تو وہ کہیں گے تو کام نہیں کرے گا یا اثر نہیں پڑے گا، تو یہ سب ان کی شرائط ہیں۔ تو پولیس میں بھی ایک شرط کی ضرورت ہے، ہمارے گجر فقیر نہیں، یہ بالکل تکڑے آدمی ہیں، پولیس کے حق پورے کرنے والے ہیں یہ بیچارے کبھی کبھی آتے ہیں، ہمیں اس کو دیکھتے میں خوشی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے پولیس میں وقت گزاری، اب محمد الرسول اللہ کے یاروں کے ساتھ بھی وقت گزارے، اللہ کے ذکر میں بھی کچھ وقت گزاریں، نبی کی محبت میں بھی وقت گزاریں، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر بھی کچھ وقت گزاریں۔ یہ غریب، یہ سادہ لوگ مٹی میں بیٹھ کر کھانا کھانے والوں کے ساتھ بھی تو وقت گزاریں، کچھ سادگی بھی تو سیکھیں۔
اللہ سبحان اللہ. دو آدمی ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جب بھی فارغ ہو جائیں کسی پیر بھائی کے پاس جا کر بیٹھیں. پیر بھائی کے پاس آپ میرے پیر کے مرید ہیں, آپ کے پاس بیٹھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, آپ کو دیکھتا ہوں پیر یاد آتا ہے, آپ کو دیکھتا ہوں پیر یاد آتا ہے, آپ کے پاس بیٹھتا ہوں پیر کی باتیں شروع ہو جاتی, آپ کے پاس بیٹھتا ہوں دل کو خوراک پہنچتی ہے. ماشاءاللہ, معلوم ہوا یہ دونوں سچے ہیں. دونوں سچے ہیں جو بیٹھتے ہیں پیر یاد آتا ہے, بیٹھتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے. پیر بھائی سے پیر کی وجہ سے محبت کرنا یہ بھی خداوند سے محبت ہے. باقی پیر کی محبت یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے, کوئی اور تو ذریعہ بھی نہیں محبت ہو. یاد رکھیں حدیث کا ٹکڑا, رجلان تحابا فی اللہ, بخاری شریف کی حدیث ہے. بڑی بات کہ بخاری میں حدیث موجود ہے. دو آدمی ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. جی روز اب ہر مہینے اجتماع پر بیٹھ جاتے ہیں, ہر مہینے. خدا کا بندہ نماز ادھر پڑھو, اللہ اللہ کرو, آپ ان کو یہ حدیث سنائیں. رجلان تحابا فی اللہ, دو آدمی ہیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. بے شک یہاں نماز پڑھنا بھی صحیح ہے, لیکن میں چاہتا ہوں قیامت کے دن عرش کے سامنے بیٹھ جاؤں, اس لیے میں ہر مہینے اجتماع پر جاتا ہوں. کوئی آپ سے پوچھا کیوں جاتے ہو اجتماع پر, کیوں جاتے ہو؟ ادھر نمازیں پڑھو, ادھر آپ کو کوئی پڑھانے والا نہیں, موبائل کھولو نا, مولوی صاحب کی تقریر آ جائے گی, تقریر سنو, ادھر اس کو کہو نمازیں پڑھوں, سبحان اللہ جنت جاؤں گا, میں یہ کام کروں جنت جاؤں گا, لیکن میں خدا واسطے محبت کروں تو پھر قیامت کے خوفناک دن میں اللہ کے عرش کے سامنے بیٹھ کر رب کا دیدار کروں گا. میں محشر کے میدان میں عرش کے نیچے بیٹھنے کے لیے رحیم آباد جاتا ہوں. رحیم آباد والے جیسے بھی ہوں, لیکن میری نیت تو صحیح ہے, میں ان سے خدا واسطے محبت کرتا ہوں, وہ بھی مجھ سے خدا واسطے محبت کرتے ہیں. وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں. رجلان تحابا فی اللہ, آگے پھر ایک اور لفظ بڑھا ہے, اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. بات تو ختم ہو گئی, تحابا فی اللہ میں بات ختم ہو گئی, لیکن آگے اور دو لفظ بھی بڑھا دیے, اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یار جو ہوا خداوند سے, جو پیار ہوا خداوند سے. اجتمعا علیہ, اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے لیے محبت کے ساتھ, ٹھنڈے ہوتے ہیں. وتفرقا علیہ, جب جدا ہوتے ہیں بھی یار کو دیکھ دیکھ کر جدا ہوتے ہیں. ملتے ہیں بھی پیار سے, جدا ہوتے ہیں بھی پیار سے. رب ستار کی وجہ سے, مالک غفار کی وجہ سے. بس ان کا ملنا بھی محبت للہ, جدا ہونا بھی محبت فی اللہ. اتنا ان کا پیار ہے خدا کی وجہ سے, پھر مجھے پیارے نہ لگے. اے بندی ادھر ادھر میرے سامنے بیٹھ جاؤ, خدا سے پیار کرتے تھے, اب تمہیں عرش کا سایہ دیا جائے گا, یہ تمہارا انعام ہے. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. ماشاءاللہ ابھی میں پنجاب پر گیا, وہ فقیر تنویر نے مجھے کہا صحیح اس آدمی کو دیکھتے ہو, یہ ماہ سالانہ اجتماع پر آیا تھا, جی اس کا نام اعجاز ہے. سارا 3 دن وہاں تھا, ماشاءاللہ 3 دن میں اس کو ایسی حالت ہو گئی, سچی توبہ کی, سب گناہوں سے اس نے توبہ کر لی ہے. پہلے یہ برے کام کرتا تھا, سارے برے کام اس نے چھوڑ دیے. پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, پکا نمازی ہو گیا. پہلے داڑھی کاٹتا تھا, داڑھی بھی چھوڑ دی ہے. حضور یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, کمال ہے, سبحان اللہ, شکر ہے. سالانہ اجتماع میں ایک آدمی اگر اللہ کے قریب ہوا تو ہمارے لیے بڑی غنیمت ہے. حضور اب ہر جگہ پھر آپ کی تعریف کرتے, جہاں بیٹھتا آپ کی تعریف کرتا ہے, جہاں بیٹھتا آپ کا تذکرہ کرتا ہے, جہاں بیٹھتا اجتماع کی باتیں کرتا ہے.
یہ سب لوگ سن سن کر بھی آئے، سب یہ بیعت کر رہے ہیں اس کی تبلیغ سے، بس یہ جذبے میں ہے، سمجھتے ہیں؟ اللہ والوں کی مجلس میں آنے کی برکت ہے، اللہ والوں کے درس میں بیٹھنے کی برکت ہے، فقیر لوگوں کی للہ محبت کی برکت ہے، خدا واسطے محبت کی۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ شریعت آ گئی، سنت آ گئی، قرآن اسلام کی موافقت آ گئی، بہتر کیفیت آ گئی، اب ہر جگہ تبلیغ شروع ہو گئی۔ پھر ایک اور بات سنائی جناب زبیر نے، اکٹھے ہم کھانا کھا رہے تھے تو ایک آدمی کو اندر لایا، جہاں ہمارے فقیر بیٹھتے ہیں وہاں اس کو لایا، زبیر تو خود ہمارے ساتھ تھا، زبیر محمود، ایک اور آدمی کو اندر لایا، وہاں باتیں کر، مجھے کہا سائیں اس کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں کون ہے؟ کہا سائیں یہ آج سے 3 سال پہلے اجتماع پر آیا تھا، میں نے اس کو لایا تھا آج سے 3 سال پہلے، یہ دبئی میں رہتا ہے، وہاں گاڑی چلاتا ہے، کمپنی میں مال ادھر ادھر لے جاتا ہے، پک اپ ہوتے ہیں، وہ مال یہاں کا ادھر پہنچ جاتا ہے، کافی سالوں سے ادھر جو آیا میرا دوست تھا، میں نے اس کو دعوت دی، اس کو خان کا رحیم آباد سالانہ اجتماع پر لایا، وہاں 3 دن گزارے۔ حضرت آپ اس کی پہلی تصویر دیکھیں، اس کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، داڑھی بالکل مڑتا ہے، مونچھیں بڑی ہیں، ادھر چہرہ بڑا ہوا، یہ بڑا ڈاکو جیسا ہو نا، ایسا ہے یہ۔ پھر مجھے موبائل میں دکھا، میں حیران ہوا کہ اتنی بڑی مونچھیں ہیں، اتنا اوپر بھی، ادھر بھی اوپر بھی ایسے، داڑھی بالکل کلین ہے اور مونچھیں بڑی ہیں ایسے۔ سائیں اس کی داڑھی نہیں تھی، بڑی بڑی مونچھیں تھیں، وہاں فقیر اس کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے، کوئی دور سے اس کو دیکھتا تھا، یہ کیسا آدمی ہے؟ 3 دن سالانہ اجتماع میں گزارا، نتیجہ یہ ہوا واپس آیا، مونچھیں ساری کاٹ دی اور اس نے داڑھی بالکل چھوڑ دی، اللہ کا ذکر شروع کیا، نمازی بن گئے۔ اب یہ مجھ سے خدا واسطے یاری کرتے ہیں اور میرا شکر ادا کرتے ہیں، زبیر تیرا شکر کہ تو نے میری زندگی تبدیل کی، مجھے ایسی جگہ پہنچایا جو جگہ میری اصلاح کا ذریعہ بن گیا، موت تک تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا، تجھے دعائیں دیتا رہوں گا۔ اب یہ مجھے دعائیں دیتا رہتا ہے، اب بھی چھٹی پر آیا ہے، دبئی سے چھٹی پر آیا ہے، تو میں نے اسے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ کہا وہ ہمریہ میں رہتا ہوں، وہ دبئی کے فلاں علاقے میں رہتا ہوں۔ چھٹی پر آیا ہے، میں نے اس کو کہا کہ حضرت صاحب تشریف لے، انہوں نے کہا مجھے حضرت صاحب کے پاس لے جاؤ۔ یہاں حضور دعوت پر پہنچ گئے ہیں، کھانا کھایا، عرض کیا حضور میری بھی دعوت قبول کرو، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے کہا ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں، کہا سی بس مہربانی کوئی بھی ٹائم نکالو۔ بعض چیزوں نے کہا جی ہم راستے میں ہیں، ہم جو کراچی کی طرف آ رہے ہیں، اب یہ آخری دن ہے، جمعے کی تقریر اس جگہ ہے، کہا سی جہاں تقریر ہے بس اس کے ہم قریب ہیں، تو آپ جمعہ نماز کے بعد کھانا میرے پاس کھائیں۔ ہم بھی سوچ رہے تھے کہ ہم جمعے کے بعد کہاں کھانا کھائیں، پھر کراچی کے لیے روانہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا، انہوں نے کہا سی بالکل راستے پر، ماشاءاللہ جی آپ بھی خوش تھے ہم بھی خوش، کام آسان، اللہ نے راستہ بنایا۔ اس کے گھر پہنچ گئے، ماشاءاللہ بہترین کھانا بنایا تھا، گھر بھی اس کا بڑا ہے، گھر بھی بڑا ہے اور کھانا بھی بہترین۔ میں نے اسے پوچھا آپ کا کھانا مزیدار؟ انہوں نے کہا حضرت جی صبح سویرے یہاں سے نکلا، جامپور میں جو اعلیٰ قسم کا گوشت ہے میں نے وہ گوشت خریدا، اور جو جامپور میں اعلیٰ قسم کا پکوان بنانے والا، سالن بنانے والا، اس کو جا کر پکڑا، اس کو کہا کہ میرے پیر صاحب آ رہے ہیں، مجھے اسپیشل کھانا بنانا ہے، میرے پیر خوش ہوں گے، میرا جی ٹھنڈا ہوگا۔ ہاں جی اس کی محبت کی بات ہے، محبت آتی ہے تو پھر اس کی حالت ہے۔ کھانا اس کا بڑا مزیدار تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے ویسے میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ خوش بھی ہو، شکر بھی ہے، 2 لفظ اچھے بولیں گے تو وہ خوش ہوگا نا، خوش ہوگا، مطلب اس کی محبت کا اظہار ہوگا، وہ محبت کر رہے تو میں نے بھی محبت کی، میں نے کہا کھانا بڑا اچھا تھا ماشاءاللہ، دل خوش ہوا۔ پھر اس نے مجھے بتایا سی صبح سویر چلے گئے اور بہترین گوشت لیا، گوشت بھی اچھا تھا، میں نے گوشت اچھا ملتا ہی نہیں، جاؤ بازار تو گوشت اچھا ملتا نہیں، کوئی اچھا گوشت تو اس کا ذائقہ پھر اچھا ہوتا ہے۔ پھر کہا سی اس طرح گوشت لیا، وہ کاریگر بھی وہاں بیٹھا تھا، کاریگر تھی، اس کاریگر کو میں نے لایا، ہمیں یہ سارا کھانا یہ بنا کر دیا ہے۔ تو اللہ نے اس پر احسان فرمایا،
اس نے اس ذریعے پر احسان فرمایا جس کو خدا نے ایک سبب بنایا. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. دو آدمی خدا واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اب یہ آدمی اس فقیر سے خدا واسطے محبت کر رہا ہے اور میں بھی ابھی اس تقریر میں اس کی بات سنا رہا ہوں, خدا واسطے اس کی محبت کر رہا ہوں. دو آدمی اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں, قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوں گے. اب ماشاءاللہ ماہنشت میں ہماری یہ مسجد بھر جاتی ہے, خدا واسطے آتے ہیں اللہ کے لیے روحانی سکون پانے کے لیے. کافی ٹائم شاید گزر گیا. اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ایک مختصر قصہ بھی سنیں. حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کی طبیعت ناساز ہو گئی. بایزید بسطامی علیہ الرحمہ طبیعت انتہائی ناساز ہے. فقیروں نے عرض کیا, حضور ایک عرض ہے, یہاں ایک طبیب ہے, مسلمان تو نہیں مگر طبیب ماہر ہے. یہ علم طب ایک فن ہے. جسم کی بناوٹ, خون کا انداز, حرارت, برودت, یبوست, رطوبت, یہ جو طبیعتیں ہیں ان کی پہچان, پھر تشخیص, پھر علاج. یہ علم طب ایک فن ہے. کوئی بھی آدمی یہ فن حاصل کرے, مسلمان ہو نہ ہو, اس کا تعلق اس سے نہیں. حضور اس فن میں بہت زیادہ ماہر ہے, تشخیص میں ماہر ہے, علاج میں ماہر ہے. اجازت دیں ہم طبیب کو بلائیں, وہ دیکھے اور علاج دے. حضور نے فرمایا ضرورت تو نہیں, آپ اگر زیادہ چاہتے ہیں تو اجازت ہے. طبیب کو لایا. طبیب نے خون کے ذریعے وفی روایت پیشاب کے ذریعے ٹیسٹ کیا. ٹیسٹ کرنے کے بعد کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تھا غیر مسلم, مسلمان ہوا. فرمایا تم سمجھتے ہیں کہ ایک طبیب آدمی بیمار کے پاس آیا, اس کا علاج کرے گا, لیکن سنو اصلی مریض تو میں تھا اور اصلی طبیب یہ بایزید بسطامی ہے. مریض اصلی طبیب کے پاس آیا, اصلی طبیب نے اس کے مرض کا علاج کیا, اس غیر مسلم کو مسلمان بنا دیا. کہیں گے کیسے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ میں اپنے علم طب میں بہت بڑا ماہر ہوں, زیادہ حاذق ہوں, کمال معلومات رکھتا ہوں, لیکن میں سوچتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اللہ کی محبت میں فنا ہو. مسلمان کہتے ہیں اللہ اللہ, اور سب سے کمال یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو پھر اللہ سے ایسی محبت کرے کہ دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو, اللہ کی محبت میں فانی ہو, پھر باقی باللہ ہو. لفظ فانی فی اللہ تو سنتا ہوں, باقی باللہ کی اصطلاح بھی سنتا ہوں, مگر میں نے اب تک ٹیسٹ کیا کوئی ایسا مسلمان مجھے نظر نہیں آیا. یہ پہلا مسلمان ہے بایزید بسطامی کہ اس کے خون کا ایک ایک ذرہ اللہ کی محبت میں غرق ہے. ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے خون کے ذرہ ذرہ میں اس کے مالک کی محبت داخل ہو, مالک کی محبت سرایہ کنندہ ہو. ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا. یہ پہلا آدمی ہے, ہیں بھی مسلمان اور ہیں بھی اللہ والے, اور اتنا اللہ کی محبت میں غرق ہیں کہ اس کے خون کا ذرہ ذرہ اس کی محبت کی چمک دیتا ہے. تو جب میں نے ایسا آدمی دیکھ لیا, معلوم ہوا کہ اسلام سچا دین ہے. اسلام میں ایسے لوگ ہیں جو اسلام میں کمال کے درجے پر فائز ہیں. میں نے وعدہ بھی کیا تھا اگر ایسا آدمی مل گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. میں نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ کے موافق اسلام کے شرف سے مشرف ہوا. تو پھر مریض میں تھا, طبیب کامل یہ تھے. مریض کامل کے پاس آیا, مریض طبیب کے پاس آیا اور اس کا مرض گم ہو گیا, میں مسلمان ہو گیا. ایسے بھی اللہ والے دنیا میں ہیں, ایسے بھی اللہ کے پیارے, ذکر والے, محبت والے, معرفت والے, صاحب علم, صاحب تقوی, صاحب دل موجود ہیں جو ان کا خون بھی ذریعہ ہدایت ہے, ان کے جسم کا ذرا بھی ذریعہ سعادت ہے, ان کی صحبت ذریعہ جنت ہے.
ایسے لوگ بھی ہیں. آپ اللہ والے تلاش کریں گے، صاحب علم ہو، صاحب تقوی ہو، صاحب دل ہو، ایسا جوان ملے تو صحبت سبحان اللہ. روئے زمین کی بادشاہی ایک طرف رکھیں، اللہ والے کی 1 منٹ کی زیارت اس سے بڑھ کر ہے. دوبارہ سنو، روئے زمین، روئے پاکستان صرف نہیں، روئے زمین کی بادشاہی ایک طرف ہو، ایک صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب دل کی 1 منٹ کی صحبت کی دولت اس سے بڑھ کر ہے. آج جو جانے گا، دیکھے گا، جانے گا، اس کو پتا ہوگا، باقی جس نے چکھا نہیں اس کو کیا پتا. اللہ پر راضی ہو. آپ دعوت تبلیغ خوب کریں، لوگوں کو اچھی اچھی نصیحتیں کیا کریں. دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، صبر کریں، محنت کریں، کوشش خوب. غم نہیں کرنا، غم نہ کرو، محنت کرو، کوشش کرو، ایک دوسرے کی بھلائی کو سوچتے رہو. بالخصوص اپنے پیر بھائی سے خصوصی پیار کرو. پیر پر تو سارا جہان قربان کرو، وہ بھی خدا واسطے، اللہ کے لیے، نبی کے لیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا مددگار ہو، اللہ آپ کو شفا نصیب کرے، اللہ آپ کو تندرستی نصیب کرے. دور سے آئے ہو، اللہ آپ کی مشکلات دور فرمائے، اپنی محبت ذکر سے بھرپور فرمائے. اللہ کا ذکر ہمیشہ کریں، نماز کی پابندی، حلال روزی میں محنت، بیوی بچوں کی حفاظت، ان کا خیال رکھنا. کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرو، عادت کرو، کچھ نہ کچھ، زیادہ نہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں بھی دیا کرو. کامل پیر تلاش کرو، اس کی بیعت کرو. قیامت کا نبی کوئی نہیں آئے گا، پیر کے سوا کون آپ کی رہبری کرے، کون آپ کی رہنمائی کرے، کون آپ کو قرآن حدیث دل کی سبق دے. یہی اللہ والے آئیں گے قیامت تک. کامل پیر تلاش کر، اس کی بیعت کر، اس سے محبت کر، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. واخر دعوانا